السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت مولانا خیریت؟ جی الحمد للہ. آپ کی خیریت سے؟ جی 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 میں صوبہ مہاراشٹر سے بول رہا ہوں، برار ضلع یوتمال. جی جی آپ کی خیریت سے؟ کھانا وانا ہو گیا مولانا؟ جی الحمد للہ. کچھ اخبارات میں آپ کی کارکردگی نظر آئی، چلو حضرت سے رابطہ کر لینا. اچھا اچھا. ہاں، کل پرچم کشائی نظام الدین میں کیا آپ نے؟ جی جی ہاں، مرکز سے میرا پروگرام ہوا تھا، بڑا اچھا پروگرام رہا. جی. سب علماء ہوتے تو اور اچھا ہوتا. ہاں، یہ ایسا ہے نا کہ ابھی منظم طریقے سے کام نہیں کر پا رہے ہیں سب لوگ، لاک ڈاؤن کے سے ادھر ادھر سے، تو پھر بھی اچھے خاصے لوگ آ گئے تھے علماء کرام. ہاں، بی جے پی والے آر ایس ایس والے بھی نظر آ رہے تھے کچھ. جی جی الحمد للہ وہ بھی آ گئے تھے. تو بہت دنوں کے بعد پہلی مرتبہ کیا شاید حضرت آپ نے یہاں پر پروگرام؟ جی، تو پچھلے سال بھی کیا تھا، اس سے پہلے بھی کیا تھا، 3 سال سے کرنے لگا تھا. اس سال کچھ زیادہ ہی تشہیر ہو گئی اس کی. ہاں، اس سال وہ یوٹیوب وغیرہ زیادہ آج کل لوگ اس سے ایکٹیو ہو گئے ہیں، ورنہ آپ سے پہلے میڈیا اتنا ایکٹیو کہاں تھا. کچھ حکمت مصلحت اس سلسلے میں؟ نہیں، مصلحت تو کچھ نہیں بھائی، آزادی کا دن ہے تو پروگرام ہوتا ہے. آپ کی ایک تصویر بھی اس میں وائرل ہوئی، آپ اپنے ہاتھوں سے مرکز کے دیوار پر فلیگ لگا رہے ہیں، پرچم لگا رہے ہیں. جی 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 لوگوں نے کھینچ لی ہوگی. ہاں، وہ 2-3 تصاویر ہیں اس میں، آپ کی تقریر بھی ہے وہاں پر. جی جی یہ آر ایس ایس بی جے پی والوں کو اسلام کی دعوت بھی دیتے ہوں گے مولانا آپ؟ ہاں الحمد للہ. اچھا. پورے دیکھیے مقصد ہی دعوت ہے سب کا. جی جی انسان کے وما خلقت وجود جو ہے اس کے اندر جو ہے عبادت مکمل یہ ہوتی ہے کہ انسان تمام انسانوں کو دعوت دے. ہاں جی مولانا، آپ کا کارنامہ پتہ نہیں، اب میرے اپنے خیال کے مطابق قابل تعریف ہے، تحسین ہے، یا اور کیا پہلو اس میں ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ پہلی مرتبہ آپ نے کیا، نظام الدین کو لوگوں نے زیادہ اس میں چرچا کیا، نعرے بازی وغیرہ بھی ہوئی. جی جی اور ایسے نعرے لگائے گئے جس کو دارالعلوم نے جو ہے نادرست قرار دیا. آپ کی زبان سے تو مادر وطن تھا، لیکن لوگوں نے تو کچھ کا کچھ کہہ دیا. وہ تو جو بھائی جو زبان ہے اس سے نعرہ لگاتا ہے، وہ ہم کسی کو روک کر سکتے نعرہ لگانے سے تو لگاتے ہیں. لیکن ایک معتمد آدمی جس کے نام کیا کہ قاسمی ہو، اس کی زبان سے یہ نعرہ، اس کی زبان کے بعد یہ نعرہ لگے، اس کے آواز کے بعد، ہاں تو یہ ذرا ہمارے اپنے خیال سے نامناسب بات لگی. حضرت آپ تو بہتر جانتے ہیں اس سلسلے میں. نعرے سارے ہندوستان لگاتے، سب لگاتے ہیں نعرے، اور جو چیز زبان میں چاہتا ہے نعرہ لگاتا ہے. نہیں، لیکن ہندی میں لگاتا ہے، اردو میں لگاتا ہے. ایسے نعرے حضرت آپ نے تو اردو میں لگائے، ایسے نعرے جن کو ہمارے اکابرین نے جو ہے ایمان اور اس سے متعلق اس کے خلاف کہا، ایمانی تقاضوں کے خلاف کہا ہے. کون سے اکابرین؟ جن کو آپ اکابرین مانتے ہو، علماء دیوبند. کیا کہا انہوں نے؟ کون سے نعرے کو انہوں نے منع کیا ہے؟ جو وہاں لگائے گئے تھے، جیسے سنسکرت میں وندے ماترم. جی تو مولانا سمجھ لگاتے سارے نہیں لگاتے رہے وہ؟ نہیں، وندے ماترم پڑھتے بھی رہے وہ؟ میں نے کسی کا تو نام کسی بھی اکابر نے ان کو تو نہیں روکا آج تک. حضرت مولانا ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ، جی حضرت نے ان چیزوں کو منع کیا ہے. مولانا علی ندوی نے جی جو تعمیر ہے دھرم کا مضمون جی جو چھپا تھا اس تعلق سے، جی جی انہوں نے پوری وضاحت اس میں کر دی تھی. جی کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا پڑھنا ہے، کیا نہیں پڑھنا ہے. ہاں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ مدنی اینڈ کمپنی
جو ہے ساری زندگی نہیں بات حضرت مولانا صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میں کسی خاص شخصیت یا تنظیم اور تحریک کی بات نہیں کر رہا، میں تو آپ کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ آپ کا جو عمل ہے اس پر لوگوں کے مختلف رد عمل آ رہے ہیں. ہاں وہ تو ایسا ہے جو جائز ہے اسلام کے اندر، اور جو ہے عقیدے کے توحید کے اعتبار سے جو جائز ہے وہ میں نے کیا، ہاں، اور انشاءاللہ اور بھی کرتے رہیں گے. ہاں وہ قابل تحسین اور قابل افسوس باتیں تو اپنی جگہ ہے، لیکن وہ جہاں آپ نے کیا وہ تو ٹھیک تھا، لیکن بعض لوگ کہہ رہے ہیں نظام الدین پر حضرت میں نہیں لگانا چاہیے تھا پرچم. کیوں نہیں لگانا چاہیے تھا؟ کیونکہ کسی مندر پر یا مسجد پر یا کسی چرچ پر تو لگتا نہیں. وہ ایسا ہے کہ کمپلسری کروا دیں گے ہر مدرسے پہ، ہر مدرسے پہ کمپلسری کروا دیں کہ مدرسے کا رجسٹریشن جب رہے گا کہ جب جھنڈا لگے گا. نہیں ویسی بات ہم بھی لگاتے ہیں، فلیگ تو ہم بھی لگاتے ہیں. ایسا آرڈر کروا دیں ہوم منسٹری سے اگر کہو تو. آپ کی پہنچ تو بہت نظر آ رہی ہے حضرت، ماشاء اللہ. آپ نے اس سے پہلے مجھے رودات سنائی تھی، آپ کشمیر کے دورے پر بھی تھے وغیرہ وغیرہ، بتایا تھا آپ نے. ایسا ہے کہ اتر پردیش میں تو کمپلسری ہو گیا ہے، یو پی کے اندر اور جگہ بھی ہوم منسٹری. کیونکہ مرکز مسجد ہے وہ تو اصل میں بنگلے والی. نہیں مسجد اندر ہے. ہاں تو مسجد اندر ہے وہ بلڈنگ جو ہے وہ مرکز کا ایک حصہ ہے. نہیں نا حضرت، مسجد لگنا چاہیے، مسجد کے حکم ہے نا اکثر چیزیں وہاں پر. تو اس میں جو ہے اپنے دیش میں جھنڈا لگنا منع ہے کیا؟ منع نہیں ہے، لیکن کسی مسجد ہندوستان میں ہزاروں مسجد ہیں لیکن کہیں نہیں لگتا. ہاں سرکاری عمارتوں پر مدارس میں لگتا ہے، وہاں ٹھیک ہے. لیکن مرکز کی فصیل پر آپ جیسا معتمد آدمی جو ایک سیاسی قائد بھی ہے ایک جماعت کا، سرکردہ جماعت کا، وہ اگر یہ کام کرے تو یہ قابل تشویش ہے ہم جیسے چھوٹوں کے لیے. وہ آپ کا ہلو جی آپ کا عمل جو ہے کہیں دلیل نہ بن جائے سب کے لیے کہ حضرت مولانا شیخ صاحب دلی کے اتنے معتمد آدمی ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں تو دیگر لوگوں کے لیے کیا حرج ہے اس سلسلے میں کام کرنے کے لیے. لگنا چاہیے. جی لگتا ہے لیکن مرکز نظام الدین پر کیوں؟ جامع مسجد پر لگانا چاہیے آپ کو. جامع مسجد پر بھی لگتا ہے. جامع مسجد پہ بھی صاحب نے جھنڈا پھہرایا. سامنے ایک الگ چیز ہے جو مقام آپ نے لگایا تھا سامنے چوراہے پر. جامع مسجد کے بھی وہ جگہ اچھی تھی حضرت، لیکن گیٹ کے اوپر لگا ہوا ہے. آپ جو ہے اور ابھی بھی لگا ہوا ہے، 3-4 دن لگا رہے گا. وہ سرکاری حکام کے سامنے مرکز کی فصیل پر اپنے ہاتھوں سے لگا رہے ہیں. تو یہ باتیں کچھ لوگوں نے مجھے کہا کہ میں کہا حضرت سے میں بات کرتا ہوں اس سلسلے میں. حضرت خود مسئلے کو جانتے ہیں. دیکھو ایسا ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو 28 تاریخ کو بھاگ گئے تھے یہاں سے، ایک بھی نہیں آیا جو ہے نہ مرکز کے معاملات کے اندر، نہ جب جس وقت نلی خلا بنا دیا میڈیا نے تبلیغی جماعت کے لوگوں کو اور تمام علماء کو، تمام مسلمانوں کو جو ہے 3 مہینے تک لگاتار میں وہاں پر جو ہے رات دن لگا رہا. چند ایک بھی نہیں آیا اور آج کہہ رہے ہیں ایسا کیوں کر دیا. نہیں وہ خدمات تو آپ کی قابل قبول ہے حضرت جو آپ نے کی کووڈ-19 کے موقع پر اور کوارنٹائن کے موقع پر، لیکن یہ جھنڈا مرکز کے سامنے لگانا بھی ٹھیک ہے، لیکن مرکز کو چسپاں کرنے میں کیا حکمت تھی کہ مرکز کی فصیل پر لگا رہے ہیں. ایسا ہے، یہ سب باتیں اگر کرو گے نا تو گھروں میں جھنڈا لگوا لے گی سرکار آپ کے. وہ تو لگا کوئی قباحت تو ہے نہیں، گھروں پر لگا سکتے نا اپن، لیکن مسجد پر لگانا. گھروں میں یہ ایسا ہے، یہ چٹپوٹی باتیں جتنی ہمارے مولوی کر رہے ہیں نا یہ دیوبند سے نکل کے، اسی وجہ سے ہندوستان کے مسلمان ذلیل ہو رہا ہے. آپ بھی تو دیوبند کے فاضل ہیں نا. ہاں تو انہیں میں سے میں بھی نکلا ہوا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ جو حرکتیں یہ کر رہے ہیں، کیونکہ ایسا ہے کہ انہوں نے تو 70 سال جھنڈا پھہرایا نہیں نہ تعلوم پہ. اور مسجد رشید کے سامنے پرچم کشائی ہوئی، اس کی تصاویر بھی آئی نا. یہ تو پہلی بار ہوئی ہے جب ڈنڈا کر دیا یوگی نے. نہیں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ حضرت مولانا لٹ پھیر دیا یوگی نے، کہا عرشہ بندی کو کتا بنا دوں گا دیوبند سے نکلنے دے دے گا، فوٹو بھیج. ورنہ جو ہے پچھلے 70 سالوں جو ہے نا ان چوروں نے جو ہے نا، میں 10 سال دیوبند میں رہا ہوں، ابھی جھنڈا نہیں پھیرایا انہوں نے. تو شاید پھر نظام الدین کی فصل پر چڑھ کر آپ نے اسی حکمت سے لگائی کوئی انگشت نمائی کا موقع نہ ملے، کسی کو اعتراض کا موقع. ہاں انشاءاللہ جو ہے ابھی اور ستیہ کا پہرے گا
اور پورے ہندوستان کے اندر تمام مدارس میں تمام مساجد پہ مدارس میں تو پھیلتا ہی حضرت مولانا نہیں پھیلتا جو ہے جیسے یوگی نے کمپلسری کیا تو پھیلنا شروع ہوا ہے 5%. ہمارے مہاراشٹر میں تو ہر جگہ ہمارے علماء بھی کہتے ہیں, جمعیت والے بھی کہتے ہیں, دیگر تنظیمیں جمعیت ہے کیا جمعیت مہاراشٹر فیصلہ جو ہے نا یہ سب جو ہے وہاں کے جو لوگ ہیں وہ جو عوام ہے وہاں کی تھوڑی جاگروک ہے کیونکہ وہاں جمعیت نہیں تھی. جیسے جیسے جمعیت آتی جا رہی ہے ان کو بھی نشانہ ملاتی جا رہی ہے. جیسے یہ جہاں یہ نہیں تھے وہاں کا مسلمان سکون و امن سے تھا. جہاں یہ پہنچ گئے انہوں نے بہرحال مرکز نظام الدین کے حلقے میں پہلی آپ کے دست مبارک سے ہی پہلی مرتبہ پرچم کشائی ہو رہی ہے. بھائی ایسا ہے کہ نظام الدین مرکز ایک راشٹروادی ادارہ ہے, راشٹری ایکتا کا سندیش وہاں سے جاتا ہے, وہاں جھنڈا پھہرایا جاتا ہے. آپ نے دعا میں اس کا تذکرہ بھی کیا آخر میں کہ اللہ مرکز کے فیض کو, اس کی دعوت کو, اس کے عمل کے پیغام کو عام فرمائے. یہ ارشد جو ہے کتنا بھی کوشش نہیں آپ پرسنل آپ ہمارے اکابرین کا نام لے کر نہ کہیں کیونکہ ہم عمومی بات کر رہے ہیں. 2.5 مہینے کوشش کر لی اس نے کہ جو مولوی صاحب کو اندر کروا دوں گا میں. 2.5 مہینے میں کچھ بگاڑ نہیں پایا. یہ بات میں یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں. میں یہی بات میرا مسئلہ یہی ہے, ایسے اتنا ہی مسئلہ ہے کہ آپ جیسا معتمد آدمی اور بی جے پی کا لیڈر آپ کے ساتھ ایک منٹ مولانا وہ پرسنل بات مت کیجیے نا. میں صرف دعوت کی بنیاد پر مرکز کی بات کر رہا ہوں. ہر دو موضوع آپ کے الگ ہیں. ایک موضوع الگ ہے جس سے آپ کو الگ بات کریں گے, دارالعلوم پر جہاں کے آپ فاضل ہے, جمعیت اس پر الگ بات کریں گے. لیکن ابھی بس اتنا آپ مطمئن کر دیں کہ آپ اپنے دست مبارک سے مرکز پر پرچم آپ کے ہاتھ سے لگایا آپ نے, اس میں کیا حکمتیں تھی؟ اور لگائیں گے جہاں ضرورت ہوگی وہاں لگائیں گے. بھارت کا جھنڈا پورے بھارت کے چپے چپے پھیرایا جائے گا. چپے چپے پھیرایا, لیکن مندر اور مساجد سے مستثنا ہے نا فی الحال. کوئی مستثنا نہیں, سب جگہ لگے گا. مندروں پر کہاں لگا؟ مندروں پر لگے تو مسجدوں پر بھی لگے گا. تو لگاؤ مندروں پر. آپ کے RSS کے دفتر پر ابھی ہمارے ناگپور میں ہے, ابھی تو 2 سال سے لگ رہا ہے. اب تک کیوں نہیں؟ آپ کو کچھ نہیں پتا. آپ کو جو ہے یہ جھوٹ بولتے پھرتے ہیں ملا کہ RSS میں یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا. کچھ نہیں پتا تمہیں RSS کیا ہے, RSS کیا کر رہی ہے. نہیں آپ کو اس لیے پتا ہونا کام کر لو. آپ اپنے اندر تک کام کرتے ہیں ماشاءاللہ, آپ کی پہنچ بھی بہت زیادہ ہے. ایسا ہے RSS جو ہے وہ جو ہے کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی ہے پورے دیش کو معلوم ہے. آپ کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے ہو وہ بھی دیش کو معلوم ہونا شروع ہو گیا ہے. جی اور دیکھو ایک بات سنو. جی چاہے مولوی ارشد اینڈ کمپنی. ارے انفرادی بات میں ابھی اجتماعی بات کر رہا ہوں آپ سے. میں اکابرین کے بارے میں آپ سے تو ابھی ہم آپ کو بڑا کہہ رہے ہیں. آپ سے پھر اتنا جواب ہے کہ آپ نے 2 سال سے ہی نظام الدین کے علاقے میں پرچم کشائی کا پروگرام کیسے بنایا؟ کیا آگے بھی رہے گا کہ یہ پرچم کشائی اور نہ بننا چاہتے کیا ہو گیا کیا تو آپ کو کیا تکلیف نہیں ہے حضرت مولانا مفتی صاحب؟ تکلیف نہیں اس بات کی. وہ تکلیف اس بات کی ہے کہ آپ جیسا معتمد آدمی مرکز کے فصیل پر جھنڈا لگا رہا ہے تو کوئی مسئلہ ایسا ہے سب جگہ جھنڈا پھہرایا جائے گا. کیوں نہیں پھہرائے گا؟ جو جگہ کا انتخابات میں کیا تھا وہاں تک ٹھیک تھا, لیکن تصویریں جو وائرل ہو رہی ہے الگ سے. کیا ایسا مرکز کے مالک ہو آپ؟ نہیں مرکز کے مالک نہیں, مرکز کے محبین میں سے, بس متوسلین میں سے. کون محبین میں سے؟ تم تو ارشد کے شدالو ہو. ارشد تو مرکز بند کروانا چاہتا ہے مرکز. اور کیا یہ سارا کھیل جتنا بھی ارشد کو تھا کہ مولوی صاحب اندر ہو جائے اور زہر کو بٹھوا دوں وہاں پر. آپ نے مرکز کھلوانے کے لیے آپ نے کوشش کی. 2.5 مہینے ٹہل لیا ارشد, 2.5 سال اور ٹہل لے. مولوی صاحب کا ایک بال نہیں اکھاڑ پائے گا وہ. نہیں ایسا کچھ نہیں. ایسا ہے اس سے کہہ دینا کہ ارشد سے آپ کی تحقیق شاید جو ہے قابل مزید تفتیش ہے کہ آپ یہ دونوں اکابرین کے نام لے کر بات کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, بس میرا مدعا یہ ہے کہ آپ کے مبارک ہاتھوں سے مرکز کی دیوار پر جھنڈا لگانے کی کیا حکمتیں ہیں, کیا اس کے دررس اثرات کیا نظر آ سکتے ہیں, اور مستقبل میں کیا اس کے فوائد ہے اور کیا اس کا محاصل ہے. ایسا ہے اجی مولانا ارشد مدنی کا تو یہاں تعلق ہی نہیں نا حضرت. آپ نے اپنے ہاتھ سے لگایا, کہاں دلی کہاں دیوبند.
مجھے معلوم ہے تم کس نہ میں دارالعلوم کا فاضل بھی نہیں ہوں، میں جامعہ کا فاضل ہوں. ہاں شدالو تو ہوں گے تم؟ نہیں شدالو بھی نہیں، ہم نے کبھی ملاقات بھی نہیں کی حضرت سے. ہاں تو پھر ہم دور دراز ابھی ہندوستان میں جتنے علماء حق ہیں، جتنے آپ بھی اس میں شامل ہیں میری نظر میں. ہاں لیکن جب تک آپ حق پر قائم رہیں گے اور بی جے پی اور آر ایس ایس کے غلط نظریات پر اس سے متاثر نہیں ہوں گے، آپ ہمارے اکابرین میں سے. لیکن ان کے غلط نظریات کو اگر ان کو پھیلانے کا ہم ذریعہ بنتے ہیں تو یہ تو خود اپنے ذات میں قابل تشویش بات ہے. آپ جیسا معتمد آدمی اپنا نظریات صحیح کر لو، اور دعوت جو ہے اللہ کے نبی نے جو پہنچانے کا حکم دیا ہے اس پہ کام کرو. جی یہ سب جو ہے یہ جو ہے نا جتنی ہمت صرف جو ہے آپس میں ایک دوسرے کی کمیاں نکالنے کی ہے. ارے حضرت یہ بات نہیں ہے، یہ بات نہیں. آپ تو عمل کو قابل تحسین کہہ رہے ہیں ہم کہ آپ نے نظام الدین میں کام کیا. جب رامو اور وہ آتے ہیں نا پرمود، تو سب جو ہے تم بھاگ جاتے ہو. اس لیے جو ہے پلیز جو ہے آپ کر رہے ہیں مولانا پرچم کشائی، اچھی بات ہے، آپ کا ہمت کی داد دینا پڑے گا. لیکن بس اتنا اعتراض تھا ہم کو کہ بھائی حضرت مولانا صہیب صاحب قاسمی دامت برکاتہم مرکز نظام الدین میں اپنے ہاتھوں سے جھنڈا نہ لگاتے، بس اور کچھ نہیں تھا. کیوں نہیں لگاتے؟ ہمارے ملک بھارت کے کسی مسجد یا مندر پر پرچم کشائی نہیں ہوتی ہے. کیسے نہیں ہوتی؟ سب جگہ ہوتی ہے. نہیں دیکھ لو آپ چاندنی چوک کے بڑے مندر میں کیوں بدنام کر رہے ہیں مسجدوں کو؟ آپ مدرسوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف مسجد اور مندر ہوتی ہے. نہیں ہوتی مسجد، ہمارے سب مسجد مدرسوں میں ہوتی ہے. آپ بدنام مت کرو. نہیں کس کے اشارے پہ فون کر رہے ہو آپ؟ یہ مطلب یہ ہے کہ نہیں کوئی اشارہ چاہتے ہو کہ مسجد مدرسوں کے اندر کچھ نہ ہو؟ مدرسوں میں ہونا چاہیے، پروگرام بھی ہوتے ہیں مدرسے میں ہوتے ہیں. آپ ہمارا فیس بک دیکھ لو، آپ ہمارا ٹویٹر دیکھ لو، وہاں پر جا کر جھنڈے دیکھ لو، وہاں پر پرچم کشائی دیکھ لو، اور کتنے لوگ آئے ہیں گورنمنٹ کے وہ بھی دیکھ لو. لیکن یہ جو آپ کام کر رہے ہیں شاید وہ آپ کی اس کی حکمتیں آپ ہی جانتے ہیں. اور نظام الدین کے علاقے میں آپ نے جو ہے قرآن حدیث سنت شریعت دعا ذکر کے ساتھ سارے کام کیے، پرچم کشائی کی، لیکن ساتھ میں وندے ماترم وغیرہ 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 جو باتیں ہیں جس کو فقہا نے بھی اور اکابرین نے بھی ناجائز کہا، وہ آپ کر گزرے ہیں. مولوی حسن مدنی نے ساری زندگی مننا پڑا پارلیمنٹ کے اندر، اور اندرا گاندھی کے چیتے میں ڈانس بھی کیا. وہ اکابرین نہیں کہہ رہا ہوں. حضرت مولانا مصعب صاحب آپ اپنا اکابر کس کو مانتے ہیں؟ آپ اپنا سرپرست تو کسی کو مانتے ہوں گے نا. آپ تو مانتے ہو نا مولوی حسن مدنی کو، ارشد مدنی کو اپنا اکابر. میں علماء حق کو، اپنے سارے علماء حق کو اپنے اکابر مانتا ہوں. جہاں کے فاضل آپ ہیں، میں تو فاضل بھی نہیں ہوں وہاں.